پرکشن ہوتا ہے۔ شام غریباں، یہ شام کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے مسافر کے لیے۔ تو جب حاجی صاحب نے سنا تو کہنے لگے بی بی سید ہیں تو اپنے سید ہونے کا ثبوت دینا۔ اس بیوہ پر ایک آگ کی چنگاری گری، آہ نکلی اور آگے چلی گئی۔ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک بالا خانہ ہے اور اس پر دستک دی تو اندر سے آیا یہودی۔ ہاں بیٹی اس وقت کیا ہے؟ کہنے لگی میں سید ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میں یہ بیوہ ہوں اور یہ بچے یتیم ہیں، بس تھوڑا سا کھانا اور رات کے لیے تھوڑی سی کوئی جگہ مل جائے۔ یہودی نے کہا بسم اللہ اندر آؤ۔ بیوی کو کہا جلدی کرو، پردے کا انتظام کرو، ان کے غسل کا انتظام کرو، ان کے کپڑے صاف پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھے بستر لگا کے انہیں سلاؤ۔ جب اچھے بستر لگا کے سلا دیا، رات کا سما گزرتے گزرتے جب آدھی رات سے آگے ایک پل گزرا نا، وہ وقت ایک خاص ہوتا ہے کہ وہ مسلمان حاجی صاحب دیکھتے ہیں کہ جنت میں لوگ جا رہے ہیں اور رسول پاک کہہ رہے ہیں چلو جنت میں، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو۔ سارے جا رہے ہیں، یہ مسلمان جب قریب آیا تو نبی پاک نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہا کہ یا نبی اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ یارو پتہ نہیں کس نے نبی پاک کو بتا دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی فاطمہ بھی نہیں تھی، قریب کا رشتہ بھی نہیں تھا، اولاد میں سے تھی، بنی فاطمہ تھی نا، فاطمہ کی اولاد سے تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کل تیرے دروازے پر میری بیٹی آئی تھی، تو پوچھتا تھا کہ سید ہونے کا ثبوت دے، آج جنت میں تب جائے گا کہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ یہ سن کر اس کی چیخ نکلی، گھر والے اکٹھے ہو گئے، ماجرا پھیل گیا، خبر دور تک پہنچ گئی، اٹھ کے تلاش کرنے لگے۔ کسی سے پوچھا رات والے مہمان، کہا کہ اس بالا خانے کے اندر ہم نے رات جاتے دیکھا۔ بڑا خوش ہوا مسلمان، حاجی صاحب نے کہا بات بن گئی، جا کر دروازے پر دستک دی، کہا کہ جناب یہ رات والے مہمان ہمارے ہیں، ہمارا حق ہے ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کے گھر لے جائیں گے، ہم انہیں کھانا کھلائیں گے۔ یہودی نے کہا حاجی صاحب یہ سودے دیکھ کر نہیں ہوتے، حاجی صاحب یہ سودے دیکھ کر نہیں ہوتے، اگر آمینہ کے لال تجھے جنت سے پیچھے دھکیل گئے ہیں تو اس کٹیا کے اندر آ کے ایمان کی دولت بھی عطا کر گئے ہیں۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ داتا صاحب کے پیروں کے پیر اور پیروں کے پیر پیروں کے پیر آگے جنید بغدادی ماشاءاللہ پہلوان ہیں شاہی، بس آپ سمجھ گئے۔ تو جب لڑائی کا وقت آیا تو اس سید نے کہا یار گل لے کہ تینوں پتہ ہے میں پہلوان تے کوئی نہیں، میں نبی پاک دی اولاد وچوں سید ہاں تے تو ذرا میرا خیال رکھی۔ جنید بغدادی پہلی بار بھی گر گئے، دوسری بار بھی گر گئے، تیسری بار بھی گر گئے، نسب نہیں پوچھا، گر گئے۔ جو گر جاتا ہے وہ تر جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب گر جانے سے ولایت ملتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جنید بغدادی داتا صاحب کے شجرے میں آپ کے پیروں سے پیچھے چوتھے پانچویں نمبر پر جنید بغدادی کا نام آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا جنید تو نے میری آل میں سے ایک بچے کو ادب دیا، ایک بچے کی تعظیم کی، ایک بچے پر تو نے شفقت کی، میں نبیوں کا نبی تجھے ولایت کا سردار بنا کے جا رہا ہوں، سلسلہ عالیہ جنیدیہ کا تجھے تاج پہنا کے جا رہا ہوں۔ دوستو کبھی اس در اور گھر کی گستاخی نہ کرنا، کبھی گستاخی نہ کرنا۔ اور رہی بات صحابہ کی، اللہ معاف فرمائے، جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے کسی ایک صحابی پر انگشت نمائی کرتا ہے ہم اس کی انگلی کاٹتے ہیں، اگر کسی صحابی پر میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، اگر کسی صحابی پر تبرہ کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ دیں گے۔ ہم برملا کہتے ہیں کہ ایک آنکھ ہماری صحابہ ہے، دوسری آنکھ اہل بیت ہے، ایک آنکھ ہماری اہل بیت ہے، دوسری آنکھ ہماری صحابہ ہے۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک سے
ادب سیکھا، مودت سیکھی۔ انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ کس طرح مودت کریں؟ نبی پاک مودت بتاتے گئے، صحابہ کرتے گئے، اور ان صحابہ کا ہم پر احسان ہے اور خاص کر اہل بیت پر احسان ہے کہ جن صحابہ نے ہمارا ادب امت کو سکھایا ہے۔ تم ہمیں کہتے ہو شیعہ ہوگے جی، اندر سے شیعہ ہوگے جی، رافضی ہوگے جی، کسی پر فتویٰ لگا دینا یار، کوئی یہ بہت بڑی گال ہے۔ کسی کو آپ کافر کہہ دیں، کسی کو فاسق کہہ دیں، کسی کو مشرک کہہ دیں، اتنی لمبی زبان، ایسی لمبی زبان کو کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے، تکا بوٹی کر دیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کہا جہاں جہاں سادات ہیں اب برداشت بہت کیا ہے، بہت تیر برسے ہیں، بہت ان سنی مولویوں نے ہمیں ٹکرایا اور گرایا ہے، اور نبی کی آل پر یلغار کر دی ہے انہوں نے، اور ایک ایک لفظ اگر بیان کیا جائے خدا کی قسم تو ایمان ضائع ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ تو بہر کیف کچھ آگے چلیں یا بس کریں؟ سبحان اللہ، تھکے ہیں؟ سبحان اللہ۔ چلو میں اپنے ذوق کے لیے آپ سے ٹائم مانگ لیتا ہوں 7 منٹ۔ تو بات بڑی پیاری یاد آ گئی، ایک کتاب ہے میرے پاس، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی، 7 جلدیں ہیں، سیرت النبی بعد از وصال النبی، یعنی لوگ کہتے ہیں نبی پاک مر گئے، نہیں، حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جو سیرت مرتب ہوئی ہے اس کو 7 جلدوں میں لکھا ہے۔ ایک جلد کے اندر لکھا کہ اس خطہ بر صغیر کے اندر اس گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں، مولانا غلام قلندر نام تھا، اور یہ غلام قلندر وہ بزرگ تھے جنہیں صاحب حضوری کہتے ہیں۔ بے شک، صاحب حضوری اس کو کہتے ہیں جسے ہر رات بلا ناغہ سرکار کی زیارت ہو، یہ وہ بزرگ تھے۔ تو جس کو بلا ناغہ حاضری نصیب ہو، زیارت ہو، بلا اس کی شان کیا ہوگی؟ ہم ترستے ہیں کاش ایک بار جلوہ دیکھ لیں۔ تو یہ بچوں کو پڑھاتے نا، ایک سید کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اب رات زیارت نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس نے سرکار کو بتا دیا۔ سوچو، ادھر تھپڑ لگتا ہے، سرکار کو کس نے بتا دیا؟ جبریل کا تو کام ختم۔ نہیں، نبی مومن کی جان سے قریب ہوتا ہے، اور دی لو بگیٹس لو، اور خون خون سے قریب ہوتا ہے، خون کشش پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب بچہ روتا ہے ماں کا دودھ جو ہے وہ فراواں فراواں ابل آتا ہے۔ سرکار کو پتہ چل گیا، کہا کہ اچھا پھر تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، لیکن یہ اس سے پوچھو جس کی اتنی بڑی پونجی چھن گئی، سرکار نے رخ موڑ لیا، زیارت سے محروم کر دیا۔ ایسا دھچکا لگا کہ اٹھے، درباروں پر گئے، میزاروں پر گئے، اولیاء اللہ کو ملے، توبہ استغفار کی، معافی مانگی، نہیں کام بنا تو مکہ پاک گئے، غلاف کعبہ پکڑ کر معافی مانگی، نہیں بات بنی، وہاں سے چل کر مدینہ پاک پہنچے، مدینہ پاک بڑی گریہ زاری کی، سرکار سے معافی مانگی، نہیں بات بنی، علماء و مشائخ سے ملے، بات نہیں بنی۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ ایک مائی صاحبہ مجذوبہ ہے، وہ اس ٹائم آتی ہے، تم راستے میں کھڑے ہو جاؤ، اپنی بات کہہ دینا، وہ تمہارا کام کر سکتی ہے۔ اس ٹائم سے پہلے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گئے، مولانا غلام قلندر صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گئے، دیکھا کہ کب تشریف لاتی ہیں، تھوڑے ہی دیر بعد دور سے شرم و حیا کی پیکر خرامہ خرامہ آ رہی ہیں، اور جب اس کے قریب پہنچتی ہیں نا تو اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کا بازو پکڑ کر کہتی ہیں جنہاں دے بچیاں نو ماریے او زیارتاں تے نہیں نہ کراندے، اور جنہاں دے بچیاں نو ماریے او زیارتاں تے نہیں نہ کراندے، پھر پتہ نہیں وہ مائی شیعہ تے نہیں سی گلے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ فرمایا وہ جنہاں دے بچیاں نو ماریے وہ زیارتاں نہیں نہ کراندے، جا جا کے اس بچے کو معافی مانگتے ہو دے ماں پیو کو معافی مانگا۔ دوستو یہ ہے دین، اور یہ ہے اہل بیت اطہار،
اور یہ ہے نبی کا خانوادہ جن کے متعلق ہم نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب تک نہ پڑھیں تب تک ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ مولوی نماز پڑھتے ہوئے جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتا ہے تب یہ شیعہ ہوتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پکا پھر ہو جاتا ہے سنی۔ اللہ نے کیسی سزا دی ہے۔ آل کی مخالفت بھی کر، درود پڑھاؤں گا 4 رکعتیں پڑھ کر میرے نبی پر، اور میری آل پر بھی، میرے محبوب کی آل پر بھی درود پڑھنا ہوگا۔ اللہ کے رنگ اپنے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، میں بار دیگر آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ گاؤں والے جتنے بیٹھے ہیں یا جو چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت تا قیامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت نازل فرمائے۔ خدا کی قسم یہ کوئی منہ رکھنی نہیں ہے، اس طرح لوگ کسی بڑے سے بڑے مولوی کو سننے کے لیے نہیں بیٹھتے، اور گھر والوں نے جو انتظام کیا یہ انہیں مبارک ہو، اور تم جو چل چل کے آئے ہو نا قدم قدم، یہ تمہارے ایک ایک قدم کی خیرات اللہ عطا کرے گا اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے۔ بس دوستو، اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو سلامت رکھے اور سرکار کے میلاد کے تذکار عام سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انداز بیاں گرچہ اتنا شوق نہیں۔